آج خصوصی طور پر ان لوگوں کا ذکر ہوگا، ان لوگوں کا بیان ہوگا کہ جن کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے کہ ان لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا ان لوگوں کو روزہ نہ بھی رکھیں تو رخصت ہے۔ یعنی کہ کون سے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے یا جن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ مسافر اگر ہم نے، مسافر دو طرح کا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ ایک تو وہ شخص ہے جسے پتا ہے کہ میں نے کل سفر پہ جانا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے روزہ رکھ لیا، مثال کے طور پر آج روزہ رکھا ہوا، روزہ رکھنے کے بعد ہمیں ایمرجنسی کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کے متعلق ذرا حدیث پاک سن لیجیے۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ آپ نے عملاً کر کے دکھایا۔ بیان فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المکہ فی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہوا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے، صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے ہیں، سبھی نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ مکہ کی طرف سفر کرے، تو آپ نے سفر شروع کر دیا۔ جب قدید مقام پر پہنچے تو گرمی بھی شدید تھی، سفر بھی تھا، تو وہاں پر جا کے حدیث کے الفاظ ہیں فلما بلغت قدیدہ افطر فافطر الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر روزہ افطار کر دیا۔ دوپہر کے وقت سفر میں آپ نے فرضی روزہ رمضان کا رکھا ہوا ہے اور آپ نے افطار کر دیا۔ جب آپ نے روزہ افطار کیا، تمام صحابہ کرام نے بھی افطار کر دیا۔ تو اس لیے اگر ہمیں سفر کرنا پڑ گیا روزہ رکھنے کے بعد، افضل تو بہتر تو یہ ہے اگر پتا ہے کہ میں نے کل سفر پہ جانا ہے تو روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر روزہ رکھنے کے بعد سفر کرنا پڑ گیا ہے تو دوران سفر روزہ افطار کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو روزہ ہم دوران سفر افطار کر چکے ہیں وقت سے پہلے، یا پھر ہم نے جس دن کا روزہ رکھا نہیں ہے، اس دن کی اس روزے کی قضا رمضان مبارک کے بعد لازمی ادا کرنی ہوتی، یعنی کہ وہ روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رخص للشیخ الکبیر، کہ انتہائی بوڑھا انسان، بوڑھے شخص کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کی رخصت اور مسافر کی رخصت میں فرق ہے۔ مسافر نے قضائی دینی ہے، لیکن اس بندے نے قضائی نہیں دینی، اس کو رمضان کی قضائی نہیں ہے بلکہ اس نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ان یفطر وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وہ بوڑھے حضرات جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے فدیہ دے دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک غریب کو کھانا کھلا دیں 2 وقت کا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا، یعنی کہ ان کے نامہ اعمال میں ایسے ہی لکھا جائے گا جیسا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، اور روزے کا پورا اجر ان کو ملے گا۔ اگر وہ بوڑھے حضرات جو روزہ نہیں نبھا سکتے وہ فدیہ دے دیتے ہیں، کسی غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیتے ہیں۔ پورے رمضان المبارک کا مہینے کا فدیہ کسی بھی غریب کو پورا مہینہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اب یہاں یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی شرط لگائی ہے کہ وہ غریب جس کو فدیہ دے رہے ہیں وہ روزہ دار ہونا لازمی ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے گلی محلے کا کوئی ہمسایہ یا کوئی ایسا غریب شخص ہوتا ہے، وہ بھی بوڑھا ہے بیچارہ، وہ غریب ہے، انتہائی کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اللہ نے روزہ معاف کیا ہوا ہے اور وہ حقدار بھی ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو اپنے گلی محلے کا غریب ہوتا ہے، یا یتیم بچے حقدار ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو تلاش کرتے ہیں ایسا بندہ جس نے روزہ رکھنا ہو، روزہ رکھنے والا شخص تلاش کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں ملے، ہم اس کو روزہ رکھوائیں، ہم اس کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں تو پھر ہمارا فدیہ قبول ہوگا۔ بالکل غلط بات ہے، روزہ دار کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں، غریب ہو، حقدار ہو، اس کو کھانا کھلائیں،
وہ فدیہ بہترین فدیہ ہے اور اللہ تعالیٰ پورے روزے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ تھا دوسرا شخص، یعنی کہ انتہائی بوڑھا، یا پھر اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو لا علاج بیماری میں یا دائمی بیماری میں مبتلا ہے، جس کے صحیح ہونے کے چانس بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، کب وہ ٹھیک ہوگا اور کب اس نے روزہ رکھنا ہے، فالج کے مریض ہے، بڑی بڑی بیماریوں کے مریض ہے، تو وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر وہ عورت ہے کہ جس کو رمضان المبارک کے مہینے میں حیض کے ایام شروع ہو جائے۔ رمضان کا مہینے میں حیض کے ایام میں خواتین روزہ نہیں رکھیں گی۔ اور نمبر 3 پہ ہی وہ عورت بھی شامل ہے جس کے نفاس کے ایام رمضان کے مہینے میں ہوں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خواتین کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ تقریباً کئی دفعہ تو 20 دن 30 دن اور حد 40 دن تک کا وہ پیریڈ ہوتا ہے۔ تو وہ 40 دن تک انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی، روزہ بھی نہیں رکھنا ہوتا، نہیں وہ رکھ سکتی، ان کو رکھنا بھی نہیں چاہیے، ان کو قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ رخصت دی ہوئی ہے، حیض کے ایام میں بھی خواتین کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ایسے ہی نفاس کے ایام، بچے کی ولادت کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں، ان میں مہینہ یا 1 مہینہ 10 دن، یہ جو اتنا وقت ہوتا ہے، اس میں ان خواتین نے نہ روزہ رکھنا ہے نہ نماز پڑھنی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صحیح البخاری میں یہ جتنی احادیث ہیں یہ باحوالہ بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی جو حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، دوسری جو بوڑھے آدمی کے لیے بیان ہوا ہے وہ مستدرک الحاکم میں ہے، اور یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ صحیح البخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ خواتین جو روزہ بھی نہیں رکھیں گی، نماز بھی نہیں پڑھیں گی ان ایام میں، تو ان کے لیے کیا ہے پھر حکم؟ ان کے لیے حکم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ۔ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد جب ان کی حالت ٹھیک ہو جائے گی، ان کے یہ ایام ختم ہو جائیں گے، تو وہ ان روزوں کی قضائی دیں گی، نمازوں کی قضائی نہیں دیں گی۔ تقضی الصیام، روزوں کی قضائی دینا ضروری ہے، ولا تقضی الصلاۃ، نمازوں کی قضائی ان کو اللہ نے معاف کر دی ہے۔ تو یہ ہے تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر وہ بھی خواتین ہیں، وہ اسلامی مائیں بہنیں ہیں، وہ خاتون، وہ ماں بہن جو حاملہ ہے، بچے کی پیدائش قریب ہے، جو حاملہ ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ وضع علی الحبل والمرضع الصوم، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے حاملہ عورت کے لیے بھی اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی۔ اور یہ حدیث پاک کافی ساری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، مسند احمد میں، سنن ابی داود میں، سنن نسائی میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، تمام احادیث کی کتب میں۔ تو ثابت کیا ہوا کہ وہ خواتین جو حاملہ ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ دوران حمل ان کے آ گیا ہے، تو وہ روزے نہ رکھیں، ان کو رخصت ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضائی دینی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ خواتین جو دودھ پلاتی ہیں، یعنی کہ جن کے بچے کی خوراک ماں کا دودھ ہے، بچے کی خوراک ماں کا دودھ ہے، تو ماں کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ بعد میں قضائی دے دے۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے کہ وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچے کی خوراک ہی دودھ ہے، تو بچہ، چھوٹا بچہ 10-15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد بار بار اس کو بھوک کی حالت ہوتی ہے، تو ماں نے اس کو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ اب دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو پیاس بھی شدید لگتی ہے اور بھوک بھی شدید لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بہت زیادہ رحم و کرم فرمایا ہے، اللہ کا احسان ہے ہماری ماں بہنوں پر کہ اللہ نے رخصت دی ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی بھی روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں قضائی انہوں نے بھی دینی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو روزے کی رخصت ہے یا روزے کی معافی کہہ لیں، جن کو فدیہ دینا ہے، لیکن الگ الگ طریقے سے جیسے میں نے بیان کر دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس طرح کے پیغامات اور اچھی ویڈیو اور اسلامی احکامات اپنے تک محدود نہ کیا کریں، ایسی چیزیں شیئر کر دیں۔ آپ کا ایک تو تبلیغ میں نام لکھا جائے گا، اور دوسرا دین اسلام کی یہ بہترین تبلیغ ہوگی، اور لوگوں تک اسلامی اصول
اسلامی اصول اور دین اسلام سے آگاہی لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گی آپ کے صرف ایک بٹن دبانے سے۔ تو اس لیے واٹس ایپ پر، فیس بک پر جتنا ہو سکے اس پیغام کو شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی قیمتی وقت کا بے حد شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔